حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وآل محمد. علیکم السلام. عزیزان محترم، علماء کرام، طلاب عزیز، بہرحال اپنے وقت سے چونکہ 10 منٹ پہلے آج کا یہ پروگرام بہرحال آپ حضرات کے شرف دیدار نصیب ہوا ہے. اپنے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ کے ذیل میں انا اعطیناک الکوثر، عجیب لہجہ ہے پروردگار عالم کا، عجیب انداز تخاطب ہے، یا یوں کہا جائے کہ دلجوئی کا ایک عجیب طریقہ ہے. کیا ہے میرے حبیب، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور جب یہ عطا کیا تو فصل لربک وانحر. ترجمہ بہرحال سب بزرگان تشریف فرما ہے بچوں کے لیے، ورنہ تو ضرورت نہیں ہے. لہذا آپ نمازیں پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے، اور اس کے بعد پھر اس سبب ناراضگی اور سبب ملول خاطر ہونا کہ جس کی وجہ سے آپ کبیدہ خاطر ہوئے، ملول خاطر ہوئے، یہ جو بک رہا ہے یا یہ جو بکنے والے ہیں یا جو طعنہ کرنے والے ہیں، ہم انہی کو ایسا بنا دیں گے. یعنی آپ کا دشمن ہی ابتر ہو جائے گا، یہ شماتت کرنے والے انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا. تفاسیر کے اوپر آپ کی نظر ہے، مجھے زیادہ اس میدان میں آپ کا وقت نہیں لینا ہے اس وادی میں، لیکن بہرحال تھوڑی دیر ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ 10 منٹ کا جبران کریں تاکہ کچھ افراد آ جائیں. لہٰذا اس کچھ مقدماتی طور پر کی جو مفسرین نے یہاں پر نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے. سورہ مکی ہے،
مکے کی سرزمین پر نازل ہوا. بعض لوگوں نے اسے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ مدینے میں نازل ہوا. اب مدینے میں نازل ہونے کے لیے کیوں زور دیا گیا ہے اور کیوں بیان کیا گیا ہے، جس میں ہمارے شیعہ جو مفسرین ہیں اور بعض روایات کے ذیل میں وہ اس انداز سے بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے اور اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس سورے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں. یا یوں کہا جائے کہ بعض آیات جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اسباب تذکر بار بار اس کا حکم ہوا ہے نبی کریم کو کہ آپ اس کو پہنچائیے، آپ اس کو جا کے سنائیے، آپ اس کی تلاوت کیجئے. اور اس طریقے سے قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں کہ جس کا تذکرہ 4 مرتبہ آئی ہیں، 3 مرتبہ ہیں، 2 مرتبہ ہیں، 5 مرتبہ ہے. اور یا تو مثلا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو آیت یہ کتنی مرتبہ اس کی تکرار ہوئی ہے. یا سورہ واقعہ میں ایک آیت کی تکرار 2 مرتبہ ہے. سورہ یاسین میں اسی طریقے سے ہے. کہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے، لیکن یہ سورہ کوثر جو نازل ہوا، تو جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا اور اپنے ہمارے بچے اور ہمارے بزرگ بہرحال جانتے ہیں کہ نبی کریم کو ایسے موقع پر تانا دیا گیا ہے کہ جب آپ کا لخت جگر دنیا سے اٹھ گیا، ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے اور آپ دفن کر کے پلٹے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، کافی وقت اس کو گزر چکا تھا اور مسجد الحرام کے احاطے میں یا مسجد الحرام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس میں 7-8 لوگ ہیں جن کا سب کا نام موجود ہے. اور اس کے بعد ان میں سے عاص ابن وائل، اور بعض کہتے ہیں کہ خود عمرو عاص، کہ جس کی داستان کل آپ کی خدمت میں نقل کی تھی کہ اس کا حسب نسب اور اس کا شجرہ کیا تھا، اور اس کا کیا امیر المؤمنین نے اس کو کیا فرمایا، عجباً لابن النابغہ. اور نابغہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، نابغہ یعنی جو بہت زیادہ جینیس ہو، جس کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہو. اگر اس طریقے سے ترجمہ کریں اس کے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ ہی ہوشیار ہو، اگر ہم منفی معنی میں اس کا ترجمہ لیں. اور یہ نابغہ کس کو کہا جاتا تھا، اس کی ماں کو. اور امام حسن مجتبیٰ نے اس کو مخاطب کر کے، جیسا کہ احتجاج تبرسمی ہے کہ تو مشترک بستر کا بچہ ہے، لہذا اس کا سارا نبوغ اس کی ماں کا اسی معاملے میں تھا. اور یہ ایک ایسا شخص کہ جب پہلی ہجرت ہوئی ہے مسلمانوں کی، اور جب پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے حبش کا نجاشی، وہ بہت ہی رؤوف ہے، مہربان ہے، رحم دل ہے، مہمان نواز ہے اور اچھے اس سے روابط ہیں، لہذا سب لوگ وہاں چلے جائیں جناب جعفر طیار کو کے ساتھ میں، ان کی سربراہی میں، جس میں جناب ام سلمہ بھی شامل تھیں. اور جیسے ہی یہ لوگ مکے سے نکل کے اور کشتی کے اوپر سوار ہونا چاہتے ہیں یا مکے سے باہر نکلے، تبھی پتہ چل گیا، تو ابو سفیان اور ابو لہب اور ان لوگوں نے، ابو جہل نے اسی عمرو عاص کو بھیجا تھا کہ جا کے ان کو جتنی جلدی ہو سکے واپس لے کے آؤ اور یہاں ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. اور جب وہ وہاں پہنچا تو معلوم ہے کہ وہ لوگ کشتی پہ سوار ہو کے آگے چلے گئے. اور پھر اس نے بتایا، اور پھر یہاں سے وہ حبشہ پہنچا تو کافی ہدایا وغیرہ سب لے کر کے اور تحفے تحائف، اور جا کے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ ایسے سے ایسا ہے، اور علیکم السلام، کہ یہ جو افراد آئے ہوئے ہیں ان کا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو لے کے جائیں. چونکہ جناب جعفر طیار کی جو فصاحت و بلاغت تھی اور جو خاندانی حسب نسب تھا اور جو شرافت تھی اور یہ ساری چیزیں، بہرحال وہ سارا ماجرا نہیں آپ کے پیش نظر ہے کہ آخر میں کیا ہوا کہ اس کو ویسے ہی واپس کر دیا گیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا. اور یہ جو مہاجرین گئے تھے یہ کب پلٹ کے آئے، روز فتح خیبر سن 7 ہجری. کتنے سال رہے وہاں حبشہ میں، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے سال وہاں گزر گئے.
تو یہ عمرو عاص اس قسم کا انسان ہے، اور اس کا باپ ایسا انسان ہے کہ جو ستمگار ترین انسان تھا، زانی ترین انسان تھا، خبیث ترین انسان تھا. لہذا اس نے اس بات پر تانا دیا کہ جب گفتگو ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کس سے گفتگو کر رہا تھا. اب ذرا دیکھیں یہاں پر ذرا سا اگر انسان غور کرے اس تاریخ کے اوپر تو ساری باتیں بالکل واضح ہیں. کس سے باتیں کر رہا تھا یہ سوال کیا بتا رہا ہے، کیونکہ وہاں جتنے بیٹھے تھے ان میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو پیغمبر کو نہ پہچانتا رہا ہو. سب جانتے تھے کہ یہ کون ہے. اور اس کے بعد جب جواب دینے والے نے عاص بن وائل نے یا عمرو عاص نے جواب دیا تو کیا جواب دیا کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد اس کی تفصیل بھی لوگ علماء نے نقل کی ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کو بھی دفن کر دیا انہوں نے، وہ ختم ہو گیا ہے، لہذا اب ہم ان کے شر سے محفوظ ہو رہیں گے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور یہ جو سارے ان کا جو مشن ہے یہ ناکام ہو جائے گا اور یہ تنہا رہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. جتنے افراد وہاں موجود تھے سب کے سب تقریباً کہا جائے کہ اسی محلے کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ عتبہ ہو، چاہے وہ شیبہ ہو، چاہے وہ ربیعہ ہو، چاہے وہ ابو سفیان کا سسر ہو، اور چاہے ابا ہو، اور جتنے بھی رہے ہوں اس زمانے میں وہاں پر، اور چاہے عاص بن وائل ہو، اور چاہے وائل ابن عطا ہو، جتنے بھی وہاں موجود تھے یہ سب کے سب پہچانتے تھے، نام سے بھی پہچانتے تھے، چہرے سے بھی پہچانتے تھے. تو پھر پوچھا کیوں یہ کون تھا، وہ کون سی خباثت تھی، وہ کون سا عناد تھا، وہ کون سی دشمنی تھی، وہ کون سی خلش تھی جس کی بنا پر پوچھا ہے. اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور منزلت ہمارے سامنے اور زیادہ آشکار ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک طرف کا تاریخ کا حصہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے اور زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور وہ تاریخ کا وہ حصہ ہے کہ جب صدیقہ دو عالم کے ولادت کی تاریخ کا وقت آتا ہے تو سارے اہل مکہ کی جتنی خواتین ہیں سب نے منع کر دیا تھا اور انکار کر دیا تھا وہاں آنے کے لیے، مدد کے لیے. ایسے موقع پر کہ جب ایک خاتون کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، سب نے منع کر دیا تھا. اور کیا کہہ کے منع کیا تھا یہ بھی معلوم ہے. بہانہ کیا تھا کہ چونکہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو ملیکۃ العرب تھیں، کہ جن سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ صاحب شرف و کرامت کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ سخی و فیاض کوئی نہیں ہے، جن سے زیادہ یتیم و اسیر نواز کوئی نہیں ہے، ایک ایسی خاتون کے جنہوں نے بڑے بڑے سیٹھ اور نواب اور مالدار اور سرمایہ دار لوگوں کا رشتہ ٹھکرا کر کے یتیم عبداللہ کا دامن تھام لیا تھا. یتیم عبداللہ کا دامن تھاما تھا چونکہ وہ یتیم پیدا ہوئے تھے پیغمبر اکرم، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، چچا نے پرورش کی ہے، اور اس انداز سے چچا نے پرورش کی ہے کہ ذرا سے بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیا. بھئی 8 سال کی عمر تک تو دادا، اور اس کے بعد 8 سال کے بعد پھر چچا، انہوں نے اپنے آغوش تربیت میں، بلکہ آغوش تربیت کیا کہا جائے، آغوش عطوفت میں، اور اپنے وہ شفقت، آغوش شفقت میں آپ نے ان کو رکھا. لہذا بہانہ یہ کہ چونکہ خدیجۃ الکبریٰ نے انکار کیا ہے، سارے رشتوں کو ٹھکرایا ہے، اور یتیم عبداللہ اور ایک یتیم کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی ہے، لہذا ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جائیں گے. اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو وہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے افراد موجود تھے وہاں پر، یہ سب افراد تاریخ میں جائیں، چونکہ میں نے تحقیق کی ہے، تاریخ میں جائیں تو یہ سارے وہ افراد موجود تھے کہ جنہوں نے پوری کوشش کی تھی اس بات کی، اور رشتہ بھیجا تھا، سور سفارش، اور سب طریقے سے کوشش کیا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ ان کے خاندان میں ان کی بہو بن جائیں اور ان سے رشتہ کر لیں. لہذا جب انہوں نے انکار کیا ہے سب کا، اور جناب پیغمبر اکرم کے ساتھ ان کے اعلان رسالت سے 15 سال پہلے جب ان کا دامن تھاما ہے اور ان کے زندگی میں آئی ہیں، تو ادھر ساری خواتین بھی ناراض ہیں، ادھر سارے مرد بھی ناراض ہیں، سارے مرد بھی ناراض ہیں. اب ناراضگی نکالیں تو کیسے نکالیں؟ لہذا ادھر خواتین نے ولادت کے وقت منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے. اور جب اچھا اب ہم نے تو ایک چیز پڑھی ہے نا، میں اپنی اصل بات کے اوپر آ جاؤں، ہم نے تو ایک چیز پڑھی ہے نا
کہ جناب صدیقہ طاہرہ کی ولادت کے وقت، چونکہ ان کی ولادت اور پورا ماجرا ہے اور پوری داستان ہے اور پوری حکمت ہے اور مشیت پروردگار ہے اور مصلحت ہے اور ایک خاص اہتمام ہے اور قدرت کی جانب سے، لہذا یہ زیادہ ہمارے سامنے اجاگر ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک مرتبہ منع کیا ہے، نہیں، جناب قاسم کی ولادت ہوئی تب بھی منع کیا، جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی تب بھی منع کیا، ہر وقت منع کیا ہے۔ یعنی جناب خدیجہ تنہا ہے، مگر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اہل مکہ نے، ان کی خواتین نے پیغمبر اکرم کو تنہا چھوڑ دیا تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ساری خواتین تنہا چھوڑ دیں، پروردگار تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا اب اگر یہ بھی ایک خاص اہتمام تو شاید مصلحت رہی ہو، اگر ہم جناب صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور منزلت کو سمجھنا چاہیں تو یہاں سے ایک گوشہ عظمت کا یہ بھی نکلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے منع کر دیا، اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ساری خواتین مومنہ نہیں ہوئی تھیں، ابھی سب نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، ابھی خاندان کی بہت ساری ایسی عورتیں موجود تھیں اور جتنی دایا مکے میں تھیں وہ موجود تھیں۔ اگر کسی نے آ کے ہاتھ لگا دیا ہوتا، بہت توجہ، ہاتھ لگا دیا ہوتا تو کل افتخار کے لیے کہنے کے لیے ہو جاتا کہ صدیقہ طاہرہ بنت رسول کی ولادت میں فلاں خاتون نے مدد کیا ہے، فلاں کافرہ کی آغوش میں انہوں نے آنکھ کھولا۔ پروردگار نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ جنت سے 4 خواتین کو بھیج دیا کہ یہ طاہرہ جو جا رہی ہے تو طاہرہ و مطہرہ ہے، تو طاہرہ و مطہرہ آغوش میں ہی قدم رکھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ کے ذرا سا، اور ادھر جگہ کافی ہے، آ جائیں ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل مکہ نے منع کیا، خواتین نے، تو یہ بھی ان کے حق میں ایک فضیلت کا ایک پہلو بن گیا کہ اگر کوئی آ گئی ہوتی، چاہے وہ ابو لہب ہی کے گھر سے ہوتی، چاہے وہ حمالۃ الحطب ہی ہوتی، چاہے وہ ابو جہل کی ہی گھر سے ہوتی، کوئی بھی ہوتا، لیکن اگر آ گیا ہوتا تو بہرحال یہ شرف کا یہ پہلو دب گیا ہوتا اور تاریخ لکھ دیتی کہ کسی غیر کے غیر معصوم صحیح یا کسی کے آغوش میں سیدہ نے آنکھ کھولی ہے، لیکن یہ دو نور اگر کہا جائے کہ ذوالنورین تو سیدہ سے بہتر اور کس کو کہا جا سکتا ہے، ان سے بہتر کس کو کہا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک گوشہ تو یہ کہ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا، میں ساری تمہید کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں لیکن جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اگر جناب قاسم کی جب ولادت ہوئی، اگر اسی وقت صدیقہ طاہرہ کی ولادت ہو گئی ہوتی، جناب ابراہیم کی جب ولادت ہوئی جناب خدیجہ کے بطن سے، اگر تبھی بی بی دو عالم کی ولادت ہو گئی ہوتی تو بھی وہ پیغمبر کی بیٹی تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ کی۔ لیکن ایک بات کہ جس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹ دوں تاکہ میں اس منزل پر آ جاؤں۔ ایک تو یہ کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، تو یہاں پر میرے سے مراد سنتے آئے ہیں، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات بھی پڑھتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ایک فزیکلی اعتبار سے، ایک مادی اعتبار سے، ایک عنصری اعتبار سے جسم کا حصہ بہرحال ہے اور نبی نے بیان کیا ہے اور اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہم ذرا سا اس بات کے اوپر غور کریں تو ایک خاص شرف اور فضیلت جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ کہ نبی کے اوپر وہ آیتیں اتر چکی ہیں اور نازل ہو چکی ہیں کہ جس میں چونکہ آپ اہل منبر ہیں اور فقہ اور اصول کے اوپر آپ کی نظر ہے، منطق کے اوپر کہتے ہیں کہ ماں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے نا، ماں باپ والدین کے سلسلے میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر کبھی تمہارے
مزاج پر اور خاطر پر بار گزرے تو کبھی اف مت کرنا. کیا مطلب ہے؟ تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک درمیان میں ایک قاعدہ ہے اور وہ ہے قاعدہ اولویت. ہم نے اور آپ نے پڑھائی ہے، ہم نے جو قواعد فقہی ہیں اس میں آپ پڑھ لیجئے، جہاں قاعدہ میسور اور قاعدہ لا ضرار اور قاعدہ فلاں و فلاں ہے، وہاں پر ایک ہے قاعدہ اولویت. یہ قاعدہ اولویت ہمیں کیا چیز بتاتا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کہ اقل چیز کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ از طریق اولویت اس اکثر کو ثابت کیا جائے. بہت جلدی میں نے اس قاعدے کو مختصر لفظوں میں بتا دیا ہے. یعنی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یعنی پروردگار نے اف کرنے تک کے لیے منع کیا ہے، تو مارنا اور ان کو گھر سے نکالنا اور ڈانٹنا اور ضرب و شتم و جرح یہ تو بطریق اولا حرام ہے اور منع کیا ہے پروردگار عالم نے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی بچے کو منع کیا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو اس گڑھے کے قریب نہ جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس میں کود نہ جائے، یعنی قریب جانے سے منع کیا ہے تاکہ جان محفوظ رہ جائے. یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب کچھ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا وہی ہے کہ جب اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پروردگار نے لب و لسان پیغمبر کے اوپر وحی الہی کا پہرا لگا دیا ہے تو افعال پیغمبر پر یقیناً بطریق اولا پہرا بیٹھا ہوا ہے. یعنی جب نبی کچھ بول نہیں سکتے ہیں تو اذن پروردگار اور وحی الہی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، فاطمہ میرا نور عین ہے، فاطمہ میرے لیے قرۃ العین ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر نبی قول کے بعد کوئی فعل انجام دیتے ہوئے نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پروردگار حکم دے رہا ہے اے نبی جیسے ہی فاطمہ سامنے آئے کبھی ان کے ہاتھوں کو چومیے، کبھی ان کی پیشانی کا بوسہ دیجئے، کبھی ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ حکم پروردگار کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے یہ حکم ہے. تو دو چیزیں، ایک اگر جناب قاسم یا جناب ابراہیم ولادت ہو گئی ہوتی، بنت رسول تھی، لیکن خاص اہتمام جو برتا گیا وہ کیا ہے؟ 40 سال کے ہو گئے پیغمبر، اعلان رسالت کر دیا، 3 سال گزر گئے، انقطاع وحی ہے، توقف ہے، اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین ہے. یہ 3 سال گزر چکا ہے، واقعہ ذو العشیرہ ہو چکا ہے، 2 سال اس پر اور بھی گزر گئے ہیں، یہاں تک کہ اب آیتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یعنی اب باقاعدہ طور سے برملا ہو چکی ہے یہ بات کہ اب یہ نبی یہ محمد صرف ابن عبداللہ نہیں ہیں، یہ صرف آمنہ کے لال اور ان کے جائے نہیں ہیں، اب یہ رسول خدا ہیں، اب یہ نبی یہ پروردگار ہیں. جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور اس بات کا اعلان ہو چکا ہے تو اب پروردگار عالم 40 دن کے لیے حکم دے رہا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اسی طریقے سے جیسے موسیٰ میقات کے اوپر گئے تھے کوہ طور پر، پھر 40 دن کے بعد انہیں وہ 10 فرمان دیے گئے تھے. اب حکم آیا، یہ خود نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 40 دن تک ام ہانی کے گھر میں رہوں، خدیجہ سے دور رہوں، عزلت نشینی کروں، اعتکاف کروں. اور جب 40 دن گزر گئے تو نبی فرماتے ہیں کہ اس 40 دن میرے اوپر پابندی تھی، میں کوئی پانی پی نہیں سکتا، جتنی مرتبہ پیاس لگے گی جبرائیل جام کوثر لے کر کے آ رہے ہیں. دن میں روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا، حرام کر دیا گیا. یہ روایات کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھے منع کر دیا گیا. افطار کا وقت ہے، من و سلوہ آیا تھا وہاں، یہاں جنت سے خان آ رہا ہے، جام کوثر آ رہا ہے، کبھی تسنیم و سلسبیل کے جام آ رہے ہیں، کبھی صبرہائے بہشتی آ رہے ہیں، کبھی رطب جنت آ رہا ہے، کبھی تفاح فردوس آ رہا ہے، یہ سارے میوہائے بہشت. یہاں تک کہ 40 دن تک پیغمبر اکرم نے انہی میوہائے بہشت و جام کوثر سے افطار کیا ہے. اور جب 40 دن پورا ہوا ہے تو پھر جبرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اور درود و سلام
کے بعد پروردگار کا حکم ہے کہ اعتکاف آپ کا پورا ہوا، چلہ نشینی ختم ہوئی، یہاں سے جائیے، مگر اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سیدھے خدیجہ کے پاس جائیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں جناب خدیجہ کے پاس ہی گیا، اور جناب خدیجہ کا بیان ہے کہ اسی رات میں نے اپنے وجود کے اندر فاطمہ کی سنگینی کو محسوس کر لیا۔ اب نبی کی یہاں پر روایت ہے، حدیث ہے، حدیث بہت طولانی ہے، مجھے اسے نہیں پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے حکم ملا، میں آیا، میں اپنے گھر گیا، 40 دن کے بعد پھر اسی میں وہائے بہشت سے میرے صلب کے اندر وہ نور فاطمہ کا وہ نطفہ آیا، اور اس کے بعد وہ منتقل ہوا اس قرار مکین میں، اور اس قرار مکین کے اس امین نے اسے 9 مہینے تک پوری امانت داری کے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ جب اس زمین کے اوپر آنے کا وقت آیا ہے تو اب کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگنا ہے۔ ادھر سید المرسلین کی بیٹی ہے، ادھر خواتین بہشتی آ رہی ہیں۔ اب جب صدیقہ دو عالم کی ولادت ہوئی ہے تو اب آپ پھر بیان کرتے ہیں کہ پھر وہاں سے 10 حوریں آئی ہیں کہ جو ابریق بہشتی لے کر کے، جس میں جام کوثر ہے اور فاطمہ کو غسل مولود دیا جا رہا ہے۔ تو ایک شرف تو یہ کہ کسی غیر کا ہاتھ نہیں لگا، اور دوسرا شرف یہ کہ اگر بعثت سے پہلے ولادت ہوتی تو فاطمہ صرف بنت محمد کہی جاتی۔ 5 سال کے بعد ولادت کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بنت محمد تو ہیں، مگر اب دنیا فاطمہ بنت محمد نہیں، فاطمہ بنت رسول کہہ کے پکارے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عظمت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، کتنی باریکی ہے، کتنا اہتمام ہے اس کے اندر کہ قدرت میں جو برتا ہے۔ اور ایک مقام پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ لما عرج بی الی السماء، کہ جب میں آسمان کی طرف گیا اور معراج کی منزل پر پہنچا، یہ بھی معتبر روایت ہے، آج ہی میں نے اس کے اسناد کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر میری پذیرائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھے وہ رطب بہشتی دیا گیا، اور میں نے اسے تناول کیا، اور جبرائیل امین اور صفوف ملائکہ تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ مجھے کھلایا گیا ہے، اور جب میں نے کھایا اور جام کوثر میں نے پیا ہے، اسی وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میرے وجود کے اندر ایک انقلاب آیا ہے۔ یہ جناب پیغمبر اکرم کی روایات ہے، یہ کسی غیر کی روایت نہیں ہے، لہذا صدیقہ طاہرہ کا یہ مقام۔ اب اگر اس مقام کو ہم سمجھ لیں تو کل کی مجلس کے ابتدائی جملات جو میرے تھے کہ اب دیکھیں کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون ذات ہے۔ باتیں بہت ہیں لیکن میں گریز کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ وہ دردانہ ہے، وہ ہدیہ ہے کہ جیسے کہ امالی میں یا دیگر جگہوں پر وہ روایت موجود ہے کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اور آخر میں کیا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو، یعنی آپ کو اور علی کو، دونوں کو میں خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا فلسفہ وجودی اور علت العلل کیا ہے؟ وجود پیغمبر، اور وجود پیغمبر اور وجود امیر المؤمنین کا علت وجودی کیا ہے؟ نور فاطمہ، ذات فاطمہ۔ جیسا کہ جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام خود سرکار سید الشہداء سے پوچھتے ہیں، جناب ابو حمزہ صومالی سے روایت ہے کہ جو امام سید سجاد سے معلوم کرتے ہیں اس چیز کو، اے میرے مولا میں نے آپ سے سنا، بڑے تھے امام حسین اسلام سے، بڑے تھے جناب حبیب، 13-14 سال کا فرق تھا، بعض لوگوں نے 11-12 سال کا فرق لکھا، میں نے آپ سے سنا، آپ کے بھائی سے سنا، آپ کے والد سے، آپ کے جد سے سنا ہے کہ آپ کی خلقت اور آپ کی مادر گرامی کی خلقت اتنے سال آدم سے پہلے ہوئی ہے۔ اے مولا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، اتنے پہلے اگر خلقت ہوئی ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں تھے؟ نہ زمین تھی نہ زمان تھا، اس لیے کہ بیان کیا جاتا ہے نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ سیارے تھے نہ کہکشانیں تھی، نہ اندھیرا تھا نہ اجالا تھا، نہ اعمیٰ تھا، نہ عدم تھا، نہ وجود تھا، کچھ نہیں تھا، نہ شمس و قمر، نہ سمندر، نہ دریا، نہ یہ نہ وہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو پھر آپ تھے کہاں؟
آپ کا وجود کہاں معین رکھا گیا تھا؟ تو اس وقت امام نے یہ فرمایا تھا، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہ اگر تم نے یہ روایات سنی ہے تو اتنا اس کا جواب بھی سن لو، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم تھے کہاں تو ہمارے ہونے کے لیے کسی بیس اور پیر ٹکانے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم کسی مکان کے محتاج نہیں ہے، ہمارا وجود جس مکان کا محتاج تھا وہ اس مکان کا نام عرش الہی ہے۔ کننا محدقین فی عرش اللہ بصورت النورانیہ، ہم انوار کی شکل میں عرش الہی میں جڑے ہوئے نگینے تھے، ہم عرش الہی میں جڑے ہوئے نگینے تھے، ہم نے تسبیح کی ہے۔ ادامہ روایت، فسبحنا فسبحت شیعتنا فسبحت الملائکۃ فسبحت الناس، ہم نے تسبیح کی ہے، ہم نے تکبیر و تحلیل کہی ہے، پھر ہمارے شیعوں نے کہی ہے عالم ذر میں، عالم ارواح میں، ان کو سن کے ملائکہ نے سیکھا ہے اور ملائکہ کے بعد عوام تک پہنچی ہے یہ بات۔ لہذا وہ مقام ہے جناب صدیق طاہرہ کا۔ تو جب ایسا نور ہے اور ایسا وجود ہے اور ایسی ذات ہے تو اب جس آغوش میں آ رہی ہے اس آغوش کا بھی اسی طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ جو میں نے کل جملے ابتدا میں کہے تھے کہ ماں، حقیقت میں امت کی ماں کون ہے؟ حقیقت میں مومنین کی ماں کون ہے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ، حقیقت میں جو ماں ہے امت کی۔ ارادہ تو تھا یہاں پر بہت ساری باتیں تھی جو کہنے والی تھی، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے لہذا اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، چونکہ وہ روایات بھی پیش کرنی ہے۔ اگر ماں کو پہچاننا ہے تو اس انداز سے پہچانے۔ کل میں نے کہا تھا کہ بہت ساری تھیں کہ جنہوں نے، اور ان بہت ساریوں میں کچھ اور بھی بعض ایسی تھیں کہ جن کو کچھ زیادہ ہی شوق تھا ماں کہلانے کا، لہذا انہوں نے، اور بہرحال قرآن کا جملہ بھی ہے، لہذا مومنین تو مجبور ہیں۔ تو میں نے کل کہا تھا نا کہ کچھ ماں ایسی ہوتی ہیں کچھ ماں ویسی۔ دیکھیے سگی ماں جو ہوتی ہے، یہاں پر فن خطابت کے جملے نہیں، وہ کل چھوڑ دیا میں نے، آج یہ جو میں کہنا، جو سگی ماں، جو حقیقی ماں ہوتی ہے، اس کے کلیجے میں مولاد کے لیے مامتا ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے، جو سگی ماں ہوتی ہے اس کے دل میں ایک مامتا ہوتی ہے جو بچے کے لیے، بچے کے کانٹا بھی چبھے وہ تڑپ جاتی ہے۔ لیکن جو منہ بولی ماں ہوتی ہے وہ، اس کے اندر وہ مامتا نہیں ہوتی۔ انسانیت کے ناطے ممکن ہے کہ اس کا دل بھر آئے، لیکن اس انداز سے نہیں تڑپے گی جیسے سگی ماں تڑپ جاتی ہے۔ لہذا اگر ہم کو صحیح معنوں میں ماں کو پہچاننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب اسلام کے اوپر وقت آیا ہے تو سب سے زیادہ تڑپی کون تھی۔ نتیجے کے طور پر جو میں نے جملہ عرض کیا، ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ بلک کون اٹھی تھی، تڑپ کون اٹھی تھی۔ دیکھیے ساری سوتیلی ماں بری نہیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ نام بدنام ہے اور اکثریت ہوتی ہیں لہذا بری نہیں ہوتی۔ اولاد کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں، اس لیے کہ وہ محبت نہیں مل پاتی جو سگی ماں سے ملتی ہے، لہذا اس کو ایک خلق، ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری ماں ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ کر دیتی، یہ کھلا دیتی، وہ پہنا دیتی، یہ شفقتیں دے دیتی، چاہے وہ جتنا کرے لیکن بہرحال فرق تو ہوتا ہی ہے۔ تو جو سگی ماں ہے اس کا دیکھیں فرق اگر پہچاننا ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قد رشید کے اوپر سلام کرنا ہے اور ان کے اثار اور قربانی کے اوپر، تو پھر اس انداز سے ہم پہچانیں کہ جو سگی ماں ہوتی ہے وہ خود بھوکی رہتی ہے، اولاد کو کھلا دیتی ہے، لیکن جو منہ بولی ہوتی ہے وہ اولاد کے سامنے کی پلیٹ اٹھا کے خود کھا سکتی ہے۔ بہت توجہ، اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو ہمیں یہاں سے مل جائے گی کہ جب اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، یعنی اولاد کے اوپر جب وقت پڑا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ شاب ابی طالب میں بھوکی رہیں مگر مسلمانوں کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ شاب ابی طالب میں خود بھوکی رہیں، خود پیاسی رہیں، مگر امت کو بھوکا نہیں رہنے دیا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔ لیکن جو منہ بولی ماں تھی، جب بیت المال اس کے نظروں کے سامنے آیا ہے تو آپ جا کے دیکھیں کہ بصرہ میں کیا حال کیا ہے کہ عثمان ابن حنیف کے داڑھی اور سر کے بال نوچ لیے ہیں اور بیت المال کو چھین لیا ہے۔ ایک ماں وہ تھی جس نے اپنا پورا محل قربان کر دیا، ایک ماں میں وہ ہے، ایک ماں کہ جس نے اولاد کا مال چھین کر کے اپنا محل بنا لیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
حقیقت ہے. ذرا تاریخ میں دیکھیں. ٹھیک ہے جوش میں اور جذبات میں ہم اس طریقے سے, لیکن یہ اس میں ایک بھی لفظ بالکل مبالغہ نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد دیکھنا ہے حقیقی ماں کو تو استاد پناہیان کا جملہ اس سوال کے جواب میں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہوا, کیوں خاموش ہو گئی فاطمہ, کیوں علی خاموش ہو گئے, کیوں سیدہ جب انکار ہوا اور گواہی جھٹلائی گئی وغیرہ وغیرہ سارے واقعات تو خاموش ہو گئی, کیوں سونپ دیا امیر المؤمنین نے دوسرے کے ہاتھ میں؟ کیا ان کے پاس ذوالفقار نہیں تھی؟ کیا ان کے تلوار کی دھار کند ہو گئی تھی؟ کیا ان کے بازوؤں کی طاقت ختم ہو گئی تھی؟ یہ اعتراضات کر رہے ہیں نا لوگ. تو اگر یہ اعتراضات ہو رہے ہوں تو نہج البلاغہ میں وہ ایک چھوٹا سا خطبہ موجود ہے, وہ خط کا جواب موجود ہے, مجھے نمبر یاد نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, ابتدا میں ہی ہے, زیادہ دور نہیں ہے. تو جس میں کیا ہوا تھا, جب معاویہ نے خط لکھا تھا اور حجر ابن عدی اور جناب ترمہ ابن عدی اور یہ سارے معاملات ہوئے, اور اس نے کہا کہ آ جائیں میدان میں, ہمیں جنگ کرنا ہے, تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ ہے سن 11 کا, یہ واقعہ ہے سن 36 کا. اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنے سال گزر چکے ہیں. اگر امیر المؤمنین کے بازوؤں میں کمزوری آنی تھی تو سن 36 میں آنا چاہیے. بہت توجہ, سن 36 میں, اس لیے کہ سن 11 میں تو ابھی جوان ہیں, 24 سال کی عمر میں سن 2 ہجری میں تو شادی ہوئی ہے امیر المؤمنین کی, اور ابھی 8 سال گزرے ہیں, ابھی 34 سال کی عمر ہے مولا علی کی, 34 سال کی عمر ہے. وہی عمر ہے کہ جو جناب ابو الفضل العباس کی میدان کربلا میں تھی. جب ثقیفہ کا واقعہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین کی وہی عمر مبارک تھی, وہی سن رشید تھا کہ جو ابو الفضل العباس کا سن تھا کربلا میں. سن 26 کے پیدائش ہے جناب عباس کی, اور سن 61 کے اوائل میں واقع کربلا ہو رہا ہے. سن 34 سال کے وہ وہاں ہیں, 34 سال کے علی ہیں ثقیفہ کے وقت میں, ثقیفہ کے وقت میں. اور جناب ابو الفضل العباس کے اگر وہ کلمات پر ہم غور کریں, وقت نہیں ہے, میں جلدی جلدی بات کو ختم کر دوں, کہ جو آپ نے حرم امن الہی میں جو خطبہ دیا, مختصر سا خطبہ ہے لیکن بہت پرمحتوا, کہ جس میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ لولا لم تکن مشیت مولایا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی العصافیر الطیران, کہ تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ اگر میرے مولا کی مشیت اور مرضی نہ ہوتی, اور وہ مشیت وہ مرضی کہ میرے مولا کی مرضی جو متصل ہے الہی مرضی سے, خدا کی مرضی سے, تو میں تمہارے اوپر ایسے باز کی طرح ٹوٹ پڑتا جیسے باز ٹوٹ پڑتا ہے پرندوں کے اوپر, چھوٹے پرندوں پر. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تخوفون بالموت قوما یلعبوا فی الطفولیۃ بالموت فکیف کان بالرجولیہ, کہ تم اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو کہ جس کے بچے بچپنے میں موت سے کھیلتے ہو, تو جوانی میں ان کا کیا عالم ہوگا؟ تخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ. 34 سال امیر المومنین, 34 سال, لیکن صبر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا علی جتنے بڑے پہلوان تھے اس سے زیادہ بڑے بہادر تھے, اور جتنے بڑے بہادر تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے شجاع تھے, اور جتنے بڑے شجاع تھے اس سے کہیں زیادہ بڑے صابر تھے. اس لیے کہ صبر ایک ایسا عنصر ہے, ایک ایسا مادہ ہے, ایک ایسی قوت اور صلاحیت ہے کہ جس کے اندر یہ سارے ارکان سما جاتے ہیں. امیر المؤمنین اسی صبر ایسے موقع پہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کے رگو پے میں خون بھی جوش مار رہا ہے, جوانی بھی ہے, بازوؤں میں طاقت بھی ہے, ذوالفقار میں دھار بھی ہے, ایسے موقع پر صبر کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جواب میں کیا دیا لکھا تھا, سن 36 میں جواب لکھ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اگر تجھے موت زیادہ ہی جنگ کا شوق ہے اور لڑائی کا, تو بلا وجہ میں یہ برادر کشی ٹھیک نہیں ہے, تو اپنی فوج کو چھٹی دے دے, میں اپنی فوج کو, یعنی مومنین کو اور مسلمانوں کو آپس میں مت لڑایا جائے. زیادہ اگر بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں اور تلوار بار بار قبضے پہ ہاتھ جا رہا ہے, تو آ جا میرے مقابلے میں, کوئی میدان معین کر لے, وہاں تو آ جا, میں آ جاتا ہوں اکیلے اکیلے. یہی الفاظ ہیں کہ میرے مقابلے میں آ جا, مگر میرے مقابلے میں آنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ, آپ اٹھا کے پڑھیں, یہی الفاظ ہیں, ایک بھی لفظ میری طرف سے نہیں, میں ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھ,
آ تو جا میرے مقابلے میں، مگر یاد رہے کہ آج بھی میرے پاس وہی تلوار ہے اور میرے بازوؤں میں وہی طاقت ہے جس سے بدر میں نے تیرے نانا کو مارا، تیرے بھائی کو مارا، تیرے ماموں کو مارا۔ تو جو علی سن 36 میں جنگ بدر کی شجاعت یاد دلا رہے ہوں، کیا وہ سن 11 میں کمزور ہو گئے تھے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں اگر اس چیز کو دیکھنا ہے تو وہی اثار جو خدیجہ میں تھا، وہی اثار، اور خود امیر المؤمنین نے عملی اعتبار سے فیصلہ کر کے بتا دیا۔ یاد ہے نا کہ 2 عورتیں آئی تھی، کہہ رہی تھیں یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ آخر میں فیصلہ کتنی آسانی سے ہو گیا، اب قمبر سے کہا قمبر اس بچے کو 2 حصوں میں کر کے دونوں کو دے دو۔ تو جو نقلی تھی وہ خاموش رہی، جو اصلی تھی وہ بلک اٹھی، وہ تڑپ اٹھی، اس لیے کہ اس کے دل میں مامتا نہیں، اس کے دل میں مامتا ہے۔ اس نے اپنے اس کے کوکھ سے اس کو جنم دیا ہے، اس نے دودھ پلا کے اس کو پرورش دی ہے، اس کے دل میں اس کی اولاد کی محبت ہے، لہذا اس نے کہا مولا میرا نہیں ہے، دے دے اسی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصلی ماں ہوتی ہے وہ یہ چاہتی ہے میرے پاس رہے یا نہ رہے، زندہ رہے، میرے پاس رہے یا نہ رہے، کسی کے پاس رہے مگر زندہ رہے۔ امیر المؤمنین نے اور سید دو عالم نے کیوں چھوڑ دیا اپنا حق؟ اس لیے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ حق و حقانیت، یہ صدق و صفا، یہ انسانیت، یہ آدمیت، یہ قرآن، یہ شریعت، یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے یہ کسی کے ہاتھ میں رہے، محفوظ رہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ چند روایات، کیونکہ وقت کم بچا ہے میں جلدی جلدی، تاکہ ہماری وہ 40 روایات پوری ہو جائیں۔ حدیث نمبر 17، کل 16 تک میں نے بیان کیا، آج کی جو روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں 8 عدد۔ عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام قال ان فاطمہ علیہ السلام مکست بعد الرسول، کل اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا تھا لیکن یہ روایت میں نے نہیں پڑھی تھی۔ مکست بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 یوما، اب بعض جگہ 95 ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اختلاف کس بنا پر ہے، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں اور خاموش رہیں اور ٹھہری رہیں، بچی رہیں، کب تک؟ رسول کے بعد 75 دن تک۔ وَكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيد، اور ان کے اوپر بہت گہرا حزن داخل تھا، ہوا تھا۔ کیوں؟ میرے والد کی وفات بھی ہو چکی تھی اور شریروں نے جو ظلم کیا تھا وہ بھی تھا، لہذا مختلف اعتبار سے آپ بہت زیادہ محزون و مغموم تھی، مجروح تھی، لہذا حزن اور غم تھا۔ کیوں؟ حزن شدید علی ابیہا، اپنے باپ کی وجہ سے، باپ کے بچھڑنے کی وجہ سے، کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ سبت علی مصائب لو انہا وکان یاتیہا جبرائیل، اور جناب جبرائیل ان کے پاس مسلسل آیا جایا کرتے تھے۔ کل میں نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ استاد محترم جناب حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں، ابھی پچھلے ہفتے کی ان کی تقریر ہے جس میں کہا کہ میں بعید جانتا ہوں، روایات میں نہیں ملتا کہ سارے انبیاء یا عادی اور معمولی جو نبی گزرے ہیں ان کے پاس جبرائیل آتے رہے ہوں، اس لیے کہ جبرائیل کا مقام بہت بلند ہے، وہ سوائے بعض اولی العزم کے ہر ایک کے پاس نہیں آئے۔ مگر کہتے ہیں مقام فاطمہ کبریٰ کو اگر سمجھنا ہے تو یہاں سے سمجھیں کہ وہ جبرائیل جو عام نبیوں کے پاس نہیں آتے تھے، انقطاع وحی کے بعد وہی دہلیز سیدہ پر آتے رہے ہیں۔ وَكَانَ يَأْتِيهَا جبرائیل فَيُحْسِنُ عَزَائِهَا، اور کہتے ہیں نا ہم زیارت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں احسن اللہ لک العزاء، یعنی اچھی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے، علی ابیہا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهَا، اور ان کے نفس کو اور ان کے دل کو سکون دیتے تھے، دلجوئی کرتے تھے۔ وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهِ، اور جب صدیقہ طاہرہ تڑپ کے روتی تھی تو کیسے، جبرائیل امین کا یہ نیا طریقہ دیکھیے، استاد فرماتے ہیں اس انداز سے کہ بہلانے کا دیکھیں، روش دیکھیں، کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ صبر کریں اور ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ وقت گزر جائے گا، نہیں، وہ کہتے تھے بی بی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بابا کا مقام کیا ہے، اس وقت وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، یہ ہے، یعنی جناب جبرائیل بھی
اگر بہلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لبھائے فاطمہ پر تبسم آ جائے تو بتانے کا اور انداز کا طریقہ یہ ہے کہ اے بی بی یہ نہ پریشان ہو کہ آپ کے بابا کو آپ کے شوہر نامدار نے زیر لحد آپ نے زیر خاک دفن کر دیا ہے تو وہ وہاں پریشان ہوں گے، اور یہ نہیں، ان کا مکان یہ ہے، وہ جنت الفردوس میں ہیں، حور و غلمان ان کے ساتھ میں ہیں، جامہائے کوثر ان کے سامنے ہے، مہوائے بہشتی ان کے سامنے ہے، وہ تو قصر زمردین میں ہیں، وہ تو زبرجد کی سواری کے اوپر ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، یعنی ان کا مقام اور ان کی منزلت اور کہاں ہیں یہ بیان کر رہے ہیں جبرائیل۔ لہذا اس انداز سے وہ مکان ہی یعنی ان کے باپ کا مکان، وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا، اور آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد کے اوپر جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بات تو بالکل جگہ طے ہے، جب احسان اور یحسن و عزائحہ کے لیے آئے ہیں، تسلیت کے لیے آئے ہیں، تعزیت کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک غم کو دبانے کے لیے دوسرا غم نہیں بتایا جاتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جبرائیل اب امام حسین کی مصیبت نہیں پڑھتے رہے ہوں گے، اب وہ امام حسن کے مصائب نہیں پڑھتے رہے ہوں گے، اب وہ فردوس بری کی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ اور بہت زیادہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کی خبر نبی دے چکے تھے اور جس پر سیدہ کے لمحوں پر تبسم آ چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اے بی بی گھبرائے نہیں، آئندہ کائنات آپ ہی کے حق میں ہے اور آپ ہی کی اولاد میں سے وہ بھی آنے والا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، کہ جب مہدی آخر الزمان کی خبر دی ہے تو سیدہ کے لبوں پر تبسم آ گیا تھا۔ لہذا جبرائیل یہ ساری خبریں بتا رہے ہیں کہ اے بی بی آپ پریشان نہ ہو، آپ کے باپ کا مقام ایسا ہے اور وہاں ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ما یکون بعدها فی ذریتها، کہ جو آپ کی ذریت میں ہونے والا ہے۔ وکان علی علیہ السلام یکتب ذلک، اور جب مولا تشریف لے آ رہے ہیں تو بی بی املا فرما رہی ہیں اور امیر المؤمنین اسے تحریر فرما رہے ہیں۔ لہذا کل کا جملہ کہ لوگ کاتب وحی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، علی کا فخر یہ ہے کہ کاتب وحی فاطمہ بن رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جملہ بھی میرا نہیں ہے، یہ استاد محترم کا جملہ ہے جو میں کل سنا، کہ علی کا مرتبہ یہ ہے کہ کاتب وحی فاطمہ ہیں۔ 18 نمبر حدیث، قال الصادق علیہ السلام لفاطمہ 9 اسماء، توضیح نہیں دیں گے، آپ سنتے آئے ہیں، چونکہ اس میں نے اس حدیث کو 40 لکھا ہے اور چونکہ اسناد کے اعتبار سے چھان بین کر کے اس لیے 9 اسماء عند اللہ۔ اب اس کے بھی بہت تفسیر ہے کہ آخر سب کے ایک نام ہیں، پیغمبر اکرم وہ ہیں کہ جن کے 2 نام ہیں، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ اب اگر اس کے اوپر بھی وضاحت کریں تو بہت وقت جائے گا، وقت نہیں ہے، ختم پر ہے، بلکہ زیادہ ہو رہا ہے وقت، کہ وہ ماں جناب آمنہ ابھی پیغمبر سنیک عام الفیل میں ابھی دنیا میں آ رہے ہیں اور زبان پر نام احمد آیا کہ جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہے، تو اس ماں کی نگاہیں کتنی دوربین تھیں۔ لہذا 2 نام ہیں لیکن صدیقہ کے 9 نام ہیں عند اللہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے تمام اسماء اور صفات کو نچوڑ کر کے ان 9 نام میں خلاصہ کر دیا ہے کہ میرے جس حکمت کو، میرے جس کرم کو، میرے جس جلال کو، میری رحمانیت کو، میری رؤوفیت کو، میرے جباریت کو، میرے قہاریت کو، میری رضا کو، میری طرف سے نازل ہونے والی برکات کو، میری مرضی کو اگر دیکھنا ہے تو فاطمہ میں دیکھ لو۔ لہذا 9 اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والمرضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ۔ لہذا یہ حوالہ کیا ہے؟ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 10۔ اچھا، اور اس سے پہلے والی روایت کا حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ وہ ہے کافی میں جلد 1 صفحہ 458 پر، حدیث نمبر جو ہے وہ 1226 ہے، کتاب الحجہ میں ہے۔ اچھا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء
فقال بعض الناس، نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور خلق ہوا ہے زمین و آسمان کے خلق ہونے سے پہلے. تو بعض لوگ جو چھوٹی فکر کے تھے اور نہیں سمجھ پا رہے تھے، پیغمبر میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد بھی وقت نہیں، ورنہ ایک حکایت میں لے کے آیا تھا بڑی عجیب و غریب سی تھی، آپ سنتے تو آپ بہرحال باتیں کھل جاتی. لہذا جو ہے وہ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کیونکہ انہی میں سے وہ ایک شخص ہے کہ جو کئی مقام پر قرآن کے منع کرنے کے باوجود بھی پیغمبر کو ٹوک دیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اور آپ جانتے ہیں، آپ نام بھی اور صورت سب آپ کے ذہن میں آ چکی ہے کہ وہ کون تھا. لہذا وہ پھر کسی وقت نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض وثم فقال بعض الناس یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، کیا وہ پھر انسان نہیں ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کہ جو آدم سے پہلے بھی، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں وہ آدم ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم سے پہلے خلق ہوئی ہے زمین و آسمان سے پہلے، الیست ہی انسیہ. تو اس وقت نبی متبسم ہوئے اور فرمایا فقال فاطمہ حوراء انسیہ، فاطمہ ہیں بے شک انسیہ ہیں، مگر کیا ہیں؟ حور ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جناب عبداللہ بحرانی نے العوالم میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 20. قال الباقر علیہ السلام وَلَقَدْ كَانَتْ، بہت مشہور حدیث ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو سکے، ارادہ تھا. وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهِ السلام مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والانس والوحش والطیور والملائکۃ والانبیاء والملائکہ. یہ کیا فرماتے ہیں امام پانچویں امام کہ میری جدہ ماجدہ مفروضۃ الطاعہ ہے علی جمیع من خلق اللہ، علی جمیع من خلق اللہ میں اتنی وسعت ہے کہ زمین آسمان کائنات کے ذرے، یہ کہکشان راہ شیری، یہ فرشتے، یہ جنہ، یہ انسان، یہ جنات، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہوا، یہ فضا، یہ اشجار، یہ جو کچھ بھی ہیں، یعنی ما سوی اللہ جو کچھ بھی ہے وہ دائرہ خلق میں آتا ہے، اور خلق کے اوپر فاطمہ کی اطاعت پروردگار نے فرض کر دی ہے. اب جب فاطمہ کے اوپر اطاعت فرض کر دی ہے تو پھر اب کسی چیز پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے کہ حور و غلمان جنت سے کھانا لے کے آ رہے ہیں اور جبرائیل چکی چلا رہے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ جھولا جھلا رہے ہیں، اور ملک جو ہے وہ دربان کے بنا کھڑا ہوا ہے، اور کوئی گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، اور کوئی تسبیح گھما رہا ہے، اور کوئی لوری سنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو افتخار کر رہے ہیں کہ ہمیں فاطمہ کی نوکری مل رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. من الجن والانس، لیکن ایک جملہ والانبیاء، انبیاء بھی کے اوپر بھی اطاعت فرض ہے. اس کے وضاحت بعد میں. کیوں؟ ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دوں. اطاعت وہ کرتا ہے جو زمانے کے اعتبار سے کیا ہو؟ مسبوق ہو. سابق جو ہے وہ کیسے اطاعت کرے گا؟ اس کی جس کا وجود ابھی نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ سارے انبیاء کے اوپر فاطمہ کی اطاعت فرض ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ اس کا امکان کیسے ہے. وقت نہیں ہے، بات کو ختم کر دوں. قال الصادق علیہ السلام، یہ حدیث مستدرک سفینۃ البحار میں ہے، جلد نمبر 8 صفحہ 247 پر ہے، اسرار فاطمیہ میں ہے، دلائل الامامہ میں بھی ہے. لولا ان امیر المؤمنین، چونکہ حدیث مکمل ہو جائے اس لیے بغیر وضاحت کے میں اس کو پڑھ دوں تاکہ مصاحب سے قریب ہوں. لولا ان امیر المؤمنین علیہ السلام تزوجها لما كان لها كف الى يوم القیامت على وجه الارض آدم فمن دونه. یہ نبی فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر امیر المؤمنین جناب صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ہماری جدہ فاطمہ کے ساتھ شادی نہ کرتے، یعنی ان کی شادی اگر ان کے ساتھ نہ ہوتی، تو اس زمین کے اوپر آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والوں میں کسی میں اتنی وسعت اور گنجائش اور مرتبہ اور بلندی نہیں تھی جو فاطمہ کا کف بن پاتا، یعنی فاطمہ کا ہمسر بن پاتا، ان کا شوہر، ان کی شوہری کا حق نبھا پاتا. خصال صدوق جلد 2 صفحہ 414. آخری
آخری دو تین. قال امیر المؤمنین فواللہ لا اغضبتنی. دیکھیں کتنی عجیب حدیث ہے, وضاحت کی وقت نہیں ہے, وہ وقت زیادہ بھی ہو چکا ہے. ولا عصت لی, بنت رسول نے کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا, نہ تو کبھی میری بات کو ٹھکرایا ہے. ولا عصت لی یعنی میں نے کوئی بات کہی اور انہوں نے معصیت کی ہو, یعنی منع کیا ہو, ٹھکرایا ہو. امرن ولقد كنت انظر الیہا فتنکشف عنی الہموم والاحزان. کتنی بڑی بات ہے. اور بنت رسول ایسی تھیں کہ میں کتنا ہی غمزدہ اور حزن زدہ ہوں, لیکن جب میں ان کے چہرے پر نظر کرتا تھا تو میرا سارا غم و غصہ ختم ہو جاتا تھا. یہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں. بحار الانوار جلد 43 صفحہ 134. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا علی, یہ حدیث بڑی عجیب, یا علی انفض لما امرتک به فاطمہ, انفض لما امرتک به فاطمہ فقد امرتها باشیاء امرنی بها جبرائیل علیہ السلام. اے علی دیکھو, اب یہاں بھی آپ کس قانون شریعت کی کس قانون کے اوپر اس کو تولیں گے؟ شوہر کے اوپر, زوجہ کے اوپر شوہر کی اطاعت واجب ہے, لیکن یہاں علی سے رسول فرما رہے ہیں اے علی خبردار ہوشیار رہنا, اگر فاطمہ کبھی تم سے کسی بات کا تمہیں حکم کرے فوراً بجا لانا, واجب فوری ہے, فوراً بجا لانا, اس لیے کہ میں نے فاطمہ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے جس کا حکم مجھے جبرائیل نے دیا ہے. یہ بھی قابل وضاحت ہے. بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ 484. آخری روایت, آخری حدیث. قال رسول اللہ, اس کی وضاحت میں بہت وقت درکار ہے, لہذا صرف ترجمے کی حد تک, ترجمہ بھی ضروری نہیں بچوں کے لیے. لو علم, قال رسول اللہ, اس کے اوپر کافی گفتگو ہوگی, بہت سارے نکات ہیں جو انشاءاللہ کل. لو علم اللہ, لو علم اللہ ان فی الارض عبادا اکرم من علی وفاطمہ والحسن والحسین لامرنی ان اباہل بہم. اگر پروردگار یہ جانتا, خود اس لفظ کے اندر کتنی گنجائش ہے کہ نبی فرمانا, اگر پروردگار جانتا, علم الہی کی بات کر رہے ہیں, اگر پروردگار جانتا کہ اس زمین کے اوپر علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے زیادہ صاحب کرامت, صاحب شرافت, صاحب فضیلت, صاحب منقبت, صاحب جاہ و حشم, صاحب عصمت و صداقت اگر کوئی ہوتا تو پروردگار حکم دیتا کہ میں میدان مباہلہ میں انہیں لے کے جاؤں. ٹھیک. ولیکن امرنی بالمباہلۃ مع ہؤلاء وهم افضل الخلق. اگر پروردگار نے ہمیں انہی کو لے جانے کا حکم دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق پروردگار میں ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہاں, وہ ذات کہ جس کے صداقت کی گواہی قرآن میں موجود ہے, جس کے طہارت کی گواہی قرآن میں موجود ہے. کاش کے وقت ہوتا, کل اور 2 دن مجلسیں اور باقی ہیں, بہت سارے یہاں پر نکات باقی ہیں ابھی. وہ ذات کہ جس کے دروازے کے اوپر فرشتہ ہے, ملک الموت ہے جو کھڑا ہے, بغیر اجازت کے اندر قدم رکھنے کی جرأت نہیں ہے, جرأت نہیں ہے. یا یہ کہیں کہ جرأت کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ حکم پروردگار نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے کہتا نا کہ ظرف مشیت پروردگار وجود فاطمہ ہے, ظرف مرضی پروردگار, اس نے اپنی مرضی یہاں رکھ دی ہے, حکم دیا ہے جاؤ. واقعہ آپ کے پیش نظر ہے, میں واقعہ نہیں پڑھوں گا. کیا کہ جب جناب سلیمان کے قبض روح کا وقت آیا اور ایک مرتبہ آگے کہا چلیے, وہ تو اتنے بڑے سلطنت کے مالک تھے کہ جو کہہ دیا کہ چلیے, ورنہ کسی سے کہتے نہیں ہیں, لے کے چلے جاتے ہیں. کہہ دیا کہ چلیے, اور اتنا مہلت ان کو ملی, یا حکم پروردگار رہا ہوگا. پوچھا اچھا کہاں, کون ہو, یہاں کس کی اجازت سے؟ کہا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں چلیے, مجھے حکم ہے. اچھا سمجھ گئے تم ہو, ہاں وہی ہوں میں.
کہ اتنی اجازت دے دو سائے میں کہنا، کہ اتنی اجازت دے دو بیٹھ جاؤں، کہ ہرگز نہیں، چلیے اور لے کے چلے گئے. یعنی بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ملی. عصا کا سہارا لیے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں. کون؟ یہ وہ ہے کہ جس نے بارگاہ پروردگار میں نبوت ملنے کے بعد سلطنت مانگی تھی، دعا کیا تھا محراب میں، میرے مالک مجھے ملک دے دے. مانگنے کے بعد دیا تھا، سب کچھ دے دیا ہے. ایک شخص کو ہٹا لیا مملکت سے کہ سب پر حکم چلے گا، اس پہ نہیں چلے گا. لیکن فاطمہ نے کچھ مانگا نہ تھا. بچوں کے سامنے کی اٹھا کے روٹیاں بھی دے دیا ہے راہ خدا میں، تو ملک الموت کو بھی ان کے دائرے حکومت میں رکھ دیا. اب وہ بھی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. رخسارے پیغمبر پر اشک فاطمہ گرے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. عزادارو، آنکھ کھول دیا، میرے لال میں بھی زندہ ہوں، میں بھی زندہ ہوں، تو رونے کا سبب کیا ہے؟ یہی پوچھ لینا ہی فاطمہ کے رونے کے لیے کافی تھا. ایک جملہ، ایک واقعہ پڑھوں میں، معاف کیجئے گا آج مجلس تھوڑا سا طولانی ہو گئی ہے. جناب خدیجہ کا جب وقت آخر تھا تو جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور پیغمبر ان کے پہلو میں ہیں. تو اپنے ابا کے دامن سے یا اپنی کملی سے یا جو بھی آپ نام لیں، اپنے اس مخصوص رومال سے آپ نے خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا، ان کے رخسار سے پسینے کو پوچھا پیشانی سے، اور کہا کہ خدیجہ تمہیں معلوم ہے تم رو رہی ہو، تمہیں پتا ہے میں تمہیں بتا دوں، ابھی تم یہاں ہو، تمہارے لیے جنت سج چکی ہے، راستوں میں پھول بچھائے جا چکے ہیں، حوریں موتیاں لیے کھڑی ہیں تمہارے قدموں میں ڈالنے کے لیے، بالکل استقبال کے لیے. سب تم ادھر، تمہاری سانس ٹوٹی اور تم جنت میں رہو گی، سب بالکل آمادہ ہے. تم تو رحمت للعالمین کی زوجہ ہو، شریک حیات ہو، تم نے تو رسالت میں اتنی مدد کی ہے، تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ تو کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میں اپنی موت سے ڈر کے نہیں رو رہی ہوں. کہ پھر وجہ کیا ہے؟ یہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے. میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس لیے کہ تقریباً 1.5-2 سال تو ہو گیا تھا مدینے میں، اور اس سے 2-3 سال پہلے. اب آپ ذرا سوچئے کہ 9 سال کی عمر میں سے اب یہ 4 سال نکال دیجئے، 4 4.5، یعنی اتنی چھوٹی. گھر میں ہوں خدیجہ، کہاں ہاں آپ تو ہیں، لیکن میں وہ یاد کر کے رو رہی ہوں کہ جب اس کے رخصتی کا وقت ہوگا تو اسے ناز و نعم سے شوہر کی طرف رخصت کون کرے گا؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور آنسو کو پوچھا اور کہا اے خدیجہ گھبراؤ نہیں، ارے سلمان ہوں گے، مقداد ہوں گے، حور و غلمان ہوں گے، فرشتوں کا ہجوم ہوگا، بڑے اچھے انداز سے اپنے شوہر کے گھر جائے گی. میں کہوں گا یہ بہت بہتر تھا کہ پیغمبر نے ارے رخصتی تو بیان کیا خدیجہ سے، ارے فاطمہ کی میت کیسے اٹھی یہ نہ بیان کیا، ورنہ خدیجہ سکون سے دنیا سے گزر نہ پاتی. اجرکم علی اللہ. عزادارو رو لیجئے، کیا عجیب وقت تھا. وہ بیٹی کہ جس کے دروازے پر اصحاب آ کے سلام کرتے رہے ہوں، وہ بیٹی کہ جس کے گھر سے اگر کوئی تبرک باہر نکل جائے ارے بچے لے کر کے تو لوگ اس کے ذرات حسن و حسین کے ہاتھ سے گرے ہوئے ذرات کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. آج انہی افراد کے ہاتھوں میں ارے کسی کے ہاتھ میں مشعل ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، ارے کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوڑا ہے، ارے کوئی تلوار لیے ہے. اور ایک مرتبہ ارے در سیدہ پر آ کے عجیب آواز ہے، اے بی بی علی کو گھر سے نکال دو. ارے ایک جملہ کافی ہے. ارے جب بی بی نے کیا کہا تھا، ارے تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں، تو جواب دینے والے نے ارے کتنی بے تکلفی اور شماتت سے جواب دیا تھا. کہا تھا وہ ارے ہونے دیں، ہم سب کو جلا دیں گے. ارے بی بی کا کلیجہ تو تبھی بیٹھ گیا.
بی بی کا دل تو تبھی ٹوٹ گیا تھا کہ کس میں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ ابھی میرے بابا کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور میرے گھر میں آگ لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے. اے بی بی یہ دھمکی نہیں ہے, ابھی صرف آواز بلند ہوئی تھی, جلتا ہوا دروازہ ٹوٹا, بی بی گھبرا گئی, پسلی پر ہاتھ پڑا, اے فضا میرا محسن مارا گیا. جزاکم ربکم. ہوش و حواس کتنے بجا تھے, کتنے بجا تھے کہ علی کو نہیں پکارا, فضا کو پکارا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی جانتی تھی کہ اگر علی کو پکارتے, وقت نہیں ہے, کسی موقع پر میں نے اس چیز کو کہا تھا, کیوں وہ حدیث ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے نا کہ یا علی انفذ ما امرت کبھی فاطمہ, اے علی اگر فاطمہ کبھی کوئی حکم دے فوراً عمل کرنا. شاید وجہ یہ رہی ہو اگر میں نے علی کو پکار لیا, ان پر واجب ہو گیا, کہیں ذوالفقار لے کر کے آج بابا کی وصیت پہ پانی پھر جائے گا. نہیں پکارا, اتنی ہوش و حواس اتنے بجا ہے. محسن شہید ہو گئے. علی کے دل سے کوئی پوچھے, مصائب آپ سنتے آئے ہیں ایام فاطمیہ ہے, کیسے علی نے اس ننھی سی میت کو اٹھایا ہوگا. کربلا جو کہتے ہیں کہ عکس ہے مدینے کے مظالم کا. جناب زینب, اس دن کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب جب کربلا میں جو مورخ کہتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا تھا کہ جو جلتے خیموں میں بار بار اندر جانا چاہ رہی ہے مگر شعلے اتنے ہیں کہ نہیں جا پا رہی, اور اس کے بعد اندر گئی ہے اور باہر نکلی ہے تو اس کے ہاتھ پر ایک جوان ہے. سیدہ کیسے ہیں کہ جہاں دروازہ جل گیا ہے, پہلو شکستہ ہو چکا ہے, مگر اپنا درد بھول چکی ہیں اور پوچھ رہی ہے فضا علی کہاں ہیں. جیسے ہی خبر ملی ہے, آج میں وہ روایت پڑھ رہا تھا, وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھ کے ترجمہ کروں, صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سیدہ جھپٹی ہیں, اپنے سر پر چادر ڈالا ہے اور علی کا دامن تھاما ہے, تو کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت آئی ہے کہ جب قنفذ کا تازیانہ ہوا میں لہرایا, زمین و آسمان کے قلابے ہل گئے, سیدہ کی کلائی جھول گئی, علی کا دامن جھوٹ گیا. اب بی بی کرے تو کیا, کچھ سمجھ میں نہ آیا. السلام علیکہ یا ابتا, اے بابا پر سلام ہو. خلو ابو الحسن, علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال. سلمان گھبرا گئے, اے سلمان جاؤ, بی بی سے کہو بد دعا نہ کرے, یہ وقت امتحان ہے. میں کہوں گا اے بی بی, علی کو آپ نے بچا لیا, مگر ایک بہن ہے جو بلندی پر کھڑی ہے, اے پسرے ساتھ, تو کھڑا دیکھ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها, اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار ہمارے رہبر معظم پر جمدار مقاومت اور آبرو تشیع اور ہمارے سارے جو مراجع ہیں, پروردگار ان کو توفیقات میں اضافہ فرما, طول عمر اور ان کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما. امریکہ, اسرائیل, آل سعود اور ان کے ہم نوا جہاں کہیں بھی ظالمین ہیں ان کو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما. پروردگار مظلومین کی حمایت فرما, اس انقلاب کی حفاظت فرما. پروردگار وارث انقلاب اور فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما. یا حسین یا حسین یا حسین.